ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جائے گی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا خاص، ایک ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل، پریشانی، غربت، تنگ دستی کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس سے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے کہ جگہ نہیں بچے گی، بشرط یہ کہ اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر میں بے برکتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، میری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا دیکھے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، اور جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ربیع الاول کی پہلی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ اس رات جو بھی مانگتا ہے، اس رات آپ بھکاری بن کر، فقیر بن کر ماریں گے، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا، بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم سب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے اور طریقے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس پر نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ تو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ربیع الاول کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بھی بندہ اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں کہ اس کے معمولات بہترین ہو جائیں گے، اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو بھی جو کام ہے، آپ بھی جو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ کے صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ربیع الاول کی پہلی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کے چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے پاس اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں یا پریشانیاں ہیں، آپ کو اس کی نیت کر لیں میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کریں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام پریشانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کیونکہ چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام اور سکون سے آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مشب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے کہ اسباب پیدا کرنے والا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، آپ کی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج تک جتنی بھی رکاوٹیں، کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں،
جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یہاں مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ وقت یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نواز دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے بڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو بھی مانگتا ہے تو وہ جیسا ہی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں اس بار یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہیں، رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورت الکوثر کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورت الکوثر کی تلاوت کر رہے ہیں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے کہ یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا، آپ کے قرآن میں آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، اس صورت مبارکہ کی فضیلتوں برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حیو قیوم یا برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد کی نیت ضرور کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ و تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام وظائف کی بدولت ہماری تمام تر مشکلات، پریشانیاں اور عزت کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضور کی آمد پر خوش ہیں، تاجدار ختم نبوت سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا، اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔